अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा व्यू टाइम है और रांझा राजी है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खबरें भी हम दे रहे हैं और बहुत एडवांस में दे रहे हैं। देखिए, अभी एक ये जो खबर चल रही है, मैं जियो टीवी की भी देख रहा था, मुख्तलिफ व्लॉगर्स की भी देख रहा था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने ख्वाहिश की कि इमरान खान से मुलाकात करें और इमरान खान साहब ने उधर अब ये चल रही हैं कि जनाब इनकार कर दिया और उधर उज़मा आंटी जो उनसी हैं और जो वो बता रही हैं कि जनाब उनकी तो अपने घर में नहीं चलती। तो अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की घर में नहीं चलती तो चलती किसकी है? अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले से मैंने ये खबर देनी शुरू की थी, कोई आज से 10-15 दिन पहले के। अगर आप ब्लॉग्स देखेंगे कि ये बात तय की गई है या किसी जगह मीटिंग में इसको कहा गया है कि यार आने वाला जो वक्त है उसके अंदर क्या सियासी जो सूरत हाल वो बनेगी, तो उसके ऊपर बड़ी तशवीश है। और तशवीश इस बात से है कि ये अनबैलेंस हो रहा है काम। फेडरल अपना बहुत अच्छा काम कर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट जिस तरीके की भी है, हाइब्रिड है, नॉन हाइब्रिड है या जो भी है, इस वक्त ने पाकिस्तान को रेस्क्यू करने हैं उस सूरत हाल के अंदर मौजूद है। तो वो रेस्क्यू किया जा रहा है। वो गलत तरीका है या सही तरीका कार है वो एक अलहदा बात है। इलेक्शन भी मैंने आपको बताया था कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन ये PMLN का इलेक्शन था, लेकिन इससे पहले जो है बाजवा डॉक्ट्राइन और फैज नेटवर्क ने मिल के और पूरी दुनिया की सपोर्ट हासिल थी, एक जीरो को, एक माइनस को, एक जानवर को, एक इंतहा दर्जे के बदकार शख्स को फिर दोबारा से हीरो बना दिया। ये थी वो साइंस जिसके बारे में मैं आपसे 2018 से बता रहा हूँ कि एक मैजिक होता है जिसमें एक आवाज का जादू होता है, एक तस्वीर का जादू होता है, उसमें किस तरीके से लोगों के जहनों को, अजान को काबू किया जाता है। तो वो यही सब कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर। अभी भी वो डटे हुए हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसका निकलने का तरीकाकार है। लेकिन जिन्होंने निकलना है ना, जो इस वक्त में सूरत हाल है, वो इतने इस मामला में एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन जो जिन्होंने काबू किया हुआ है, यानी कि पाकिस्तान को जिस तरीके से काबू किया हुआ है, जकड़ा हुआ है अपने निज़ाम के अंदर, एक जो जिस डेवल की मैं बात करूं, वो इन मामलात के अंदर बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ना एक्सपर्ट है। तो वो झूठ का है मामला और वो एक खाई है, एक अंधेरी का रास्ता है जिसके ऊपर चलाया जाता है। और बहरहाल उससे बचत हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अगर सच्चे तरीके से मुखलिस होकर बाहर निकलेंगे तो बहुत तेजी से निकलेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये पीछे तकरीबन आप कह लें कि जैसे ही इंडिया पाकिस्तान की जंग का मामला हुआ और उसके बाद जो एकदम परसेप्शन बनी, उसके बाद आपको पता है कि मैंने इस बात पर भी आवाज़ उठाई कि यार ये जो इस वक्त में करिश्माती जो बातें आ रही हैं, इसमें हाफिज साहब से भी कुछ गलती हुई, नहीं बोलना चाहिए, बस हो गई बात, आगे चलें, खामोशी इख्तियार कर लें। ISPR ने जिस तरीके से ब्रीफ किया, ब्रीफ बहुत अच्छा कर लिया। एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद जो है ना, इनकी ख्वाहिश ये भी होती है कि सिविलियंस इस बात का क्रेडिट ना लें। तो सिविलियंस कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है, बल्कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पीछे हट जाते हैं और वो कहते हैं कि जी आप ही करो, कोई मसला नहीं, हर जगह पे आप जाओ, हर क्रेडिट आप लो, हर काम आप करो, लेकिन इस मुल्क के लिए बेहतरी करो। और ये शहबाज शरीफ साहब की ना बहुत अच्छी दानिशमंदी और बहुत अच्छा एक तरीक़ाकार है जिसके ऊपर मैं बड़ा राजी हूँ, जबकि मैं, आपको पता है कि बहुत शदीद मुखालफत करता था। तो इसके असरात भी जो है ना बाद में आएंगे। अब मैं फिर आता रहता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और इमरान खान की, मियाँ साहब के पास इतना टाइम ही नहीं है, वो पार्टी को भी उतना टाइम नहीं देते जितना देना चाहिए, ठीक है। और लेकिन वो बुनियादी मोटे फैसले करते हैं। इस वक्त में उन्होंने मैदान में जो है ना 2 बंदों को उतारा हुआ है, एक शहबाज शरीफ साहब को और एक तरफ से मरीम नवाज शरीफ को। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे एक एडमिनिस्ट्रेटिवली काम करना है, और वो उन्होंने डट गए 2017 से लेके अभी तक बहुत शिद्दत के साथ जुमना आए। और बहरहाल जब वो आ गए और चढ़ गए और वजीर आजम बन गए, एक तो PDM के वजीर आजम बने थे ना जब पहले थे, उसके बाद जो यानी कि 13-14 महीने के जो वजीर आजम बने, उसके बाद जो ये जो इलेक्शन का जो दौरा गुजरा है, इसके अंदर जो सूरत हाल बनी है, तो उसमें तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। यहाँ पर आगे मैं पहले तो जो है ना ये बात कह रहा था कि इनको शौक था, शौक के वजारत उज़्मा था, चढ़ी हुई थी, बन गए। लेकिन बाद में मैंने देखा कि यार वाकई में उनका मैजिक ना वर्क कर रहा है, उनके पास भी कुछ सलाहियत है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, लेकिन पब्लिक के अंदर उनकी पजीराई इस हवाले से तो है कि पाकिस्तान की आवाम बेहतर हो रही है, लेकिन उस हवाले से नहीं है कि उनके अंदर कोई करिश्मा पाया जाता हो। करिश्मा आज भी अगर देखें तो वो 2-3 ही लोग हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। या तो करिश्मा इस वक्त में देखें तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पास है, जो बहुत
یعنی کہ انہوں نے عمر کا بہت بڑا حصہ دیا ہے، ہمارے لیے بونس لائف ہے ان کا تجربہ ہے، لیکن وہ اگر ہم کہیں کہ ایسے ایکٹیو ہوں جیسے آج سے 20 سال پہلے تھے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مریم نواز شریف میں کرزمہ ہے، خواجہ سعد رفیق میں کرزمہ ہے، ان 3 لوگوں میں جو نا کرزمہ پایا جاتا ہے۔ خواجہ سعد رفیق اور مریم میں جو نا بڑا زبردست ہے، لیکن خواجہ سعد رفیق ایک کچھ جگہوں پہ جو نا بہت شدت کے ساتھ جو نا وہ سامنے آتے ہیں۔ بہرحال ابھی ان کو یہ پتہ لگا کہ کچھ ایسا چل رہا ہے اندر کہ جو نظروں میں نہیں تھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ یعنی کہ سٹیبل بھی کیا اور انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ اب میں آپ کو بتاؤں پھر جو اصل جو بات کا موضوع ہے، دیکھیں چکر سارا یہ بنا تھا کہ پاکستان کے اندر جیسے ہی بہتری کا معاملہ ہوا نا تو فیڈرل تو اپنا کام کر رہی تھی، بجٹ جاتا ہے صوبوں کے پاس، اور بجٹ کہاں پہ جاتا ہے؟ گلگت بلتستان، کے پی، پنجاب، بلوچستان اور سندھ، یہی پہ بجٹ جاتا ہے نا، اور تو کہاں پہ جاتا ہے؟ پلس جو فیڈرل میں ہوتا ہے وہ اس کا بہت بڑا جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے ڈیفنس کے لیے۔ اچھا پھر فیڈرل کے پاس بچتے ہی نہیں ہے، لیکن ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر صوبے کو ملے گا، اس نے سارے اپنے کام پورے کرنے ہیں، ادروائز وہ فنڈز جو ہے نا پلٹ جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں فیڈرل کے پاس۔ اچھا اس کے اندر جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا ایک وہ چلتا ہے کہ وہ ایکسٹرا بجٹ مانگتے ہیں، پھر یہ جو پروونسز سے واپس جاتے ہیں نا یہ بجٹ ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہی کام جو ہے نا میں آپ کو 3 سالہ یہ 3.5 سال کا جو 4 سال کا جو عمران خان کا دور ہے اس میں مسلسل بتاتا رہا کہ یہ بزدار جو ہے نا یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، یہ عمران خان کا بندہ نہیں ہے۔ وہ تو سے آ کے جو ہے نا ہر ہفتے 2 ہفتے دوسرے تیسرے دن وہ آگے سائن کروا کے لے جاتے تھے، یہ بھی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ضرورت نہیں ہے۔ بجٹ جو ہے نا ترقیاتی وہ ریورس ہوتا تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ کے بعد جاتا تھا، وہ خوب تڑا کٹتے تھے۔ یہ ہمیں باتیں کریں نا، یہ ریاستی جو کرپشن ہوتی ہے نا اس کو بھی ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں کیا ہو رہا ہے، جہاں پر فیوچر کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے نا تو وہاں پہ ایک باقاعدہ کیبنٹ ٹائپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچن کیبنٹس ہیں، اس میں میاں محمد نواز شریف اور چند ایک لوگ جو نا وہ جب بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو وہاں پہ اس وقت میں جو ساری یہ کیبنٹ ہے نا یہ بات کرتی ہے کہ ہاں یہ بات کو ہم زیر غور لے کے آتے ہیں، یعنی کہ یہ باقاعدہ اسمبلی میں جو بات ہونی چاہیے نا یہ اسمبلی سے باہر ہو رہی ہے۔ اس میں یہ بات ہوئی ہے کہ یار جیسے جیسے وقت گزرے گا پنجاب نے پروجیکٹ پہ پروجیکٹ دیے ہیں، یہ سال بھی پروجیکٹ دیتے رہیں گے، پچھلے پروجیکٹ چلتے رہیں گے، اس سال کے پروجیکٹ چلیں گے، اگلے 2 سال ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کیا جائے گا، لیکن تیسرے اور چوتھے سال جو ہے نا کوئی نئے پروجیکٹس نہیں لائے جائیں گے، ماں سوائے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کے۔ اور جو 5واں سال ہوگا نا وہ الیکشن ایئر ہوگا، اس کے اندر خوب پالش کر کے نا سامنے آنا ہے، تیاری بڑی زبردست ہے۔ اور جو لانگ پروجیکٹ ہے نا، لانگ ٹائم پروجیکٹ ہیں وہ بہت تھوڑے سی، وہ بھی چل رہے ہیں، ساتھ میں بجٹ بھی موجود ہے، سارے کام ہو رہے ہیں۔ یہ پنجاب کی میں بات بتا رہا ہوں، نہ کے پی میں کام ہو رہا ہے، نہ سندھ میں کام ہو رہا ہے، بلوچستان میں کسی حد تک کام ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سال کام ہونا شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے اگلے سال کام شروع ہو جائے اور اچھے طریقے سے شروع ہو جائے، کیونکہ وہاں پہ جس طریقے کی گراؤنڈ بن رہی ہے نا اس کے اندر بڑے پروجیکٹ آئیں گے اور وہ انٹرنیشنلی جو ہے نا وہ سارا ہوگا، تو وہ خطہ جو ہے نا بہت تیزی سے اٹھے گا، ایکسپیکٹڈ ہی ہے اور اللہ کرے ایسا ہو۔ وہ ایک خاص پلان کر کے نا اس خطے کو پورے کو جو ہے نا بلوچستان کو اٹھایا جائے گا، وہ آرام سے جو ہے نا اتنی چھوٹی سی پنجاب بھی کا بھی پورا بجٹ بلوچستان پہ لگ جائے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بہت بڑی جو ہے نا پلاننگ ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اچھا یہ جو 2 صوبے ہیں نا، جب یہ تیسرا اور چوتھا سال جائے گا نا تو سب نے اس بات کو طے کر لیا کہ ابھی تو یہ کھا رہے ہیں مٹھائیاں، لوٹ رہے ہیں، ایک بکواس بازی پہ لگا ہوا ہے گنڈا پور، مطلب اس کے منہ میں جو آتا ہے بکواس کرتا ہے۔ اچھا سندھ میں جو ہے نا وہ ایک روایت بنائی ہوئی ہے کہ ساتھ ساتھ چلتے رہو، بینیفٹس لیتے رہو، جالوں کے ساتھ بیٹھتے رہو، اٹھتے رہو، جہاں جگہ پہ ملے تصویریں کھنچواؤ، سب کچھ کرو، بہت اچھے پولائٹ رہو، لیکن عوام کی جو ہے نا نست مار کے رکھ دو، بچوں کو رول دو، نصیب ان کے خراب کر دو، نہ ان کو سکول دینا ہے، نہ روڈز بنانی ہے، نہ کسی بھی قسم کی میڈیکل کی سہولت دینی ہے۔ اندرون سندھ کے اندر کی میں بات کروں، کراچی کو جس حد تک ہو سکتا ہے لوٹو، انڈسٹریل ایریا کا جو ہے نا جو تقسیم در تقسیم کی پالیسی وہ بنائی ہوئی ہے، کہیں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے وہاں پہ جناب 8 گھنٹے 7 گھنٹے بجلی آتی ہے، اسی کے اندر وہ چوری کر لیتے ہیں، نظام کو صحیح نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ لیاری میں جو ہوا وہ ہمارے سامنے، اینڈ میں جو ہے نا جب 5واں سال آئے گا نا یہ بدماشیاں کریں گے دونوں صوبے اور یہ کہیں گے کہ پنجاب نے لوٹ لیا، دیکھو
اس کے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے، ہمیں تو کچھ دیے ہی نہیں ہے، کون دیکھتا ہے جا کے؟ تو یہ جو چیز ہے نا، اس کو جب یہ کہا گیا تو وہاں سے جناب یہ خبریں نکالی گئیں جو جو یعنی کہ جو انفارمرز ہوتے ہیں نا، وہ اس میجک کو پلے کرتے ہیں کہ نواز شریف کہتا ہے کہ جناب میں نے ملاقات کرنی ہے، انہوں نے کوئی نہیں ملاقات کرنی، لیکن وہ یہ بات پلان کر رہے ہیں کہ یار ان کی حکومت کو جو ہے نا سیدھا بدرا کرو، یا تو ان کو بتاؤ کہ ہم آپ کو چانس دے رہے ہیں، آپ کام کر لو، بندہ چینج کر لو، سب کچھ کر لو، لیکن کام کرو، ادروائز جو ہے نا کوئی نظام ہم دوسرا لے کے آئیں گے۔ اور یہی بات جو ہے نا سندھ گورنمنٹ کو بھی کہی گئی، صرف کے پی گورنمنٹ کو نہیں، سندھ گورنمنٹ کو بھی یہ بات یعنی کہ اس میں آئی کہ ان کو کام کرنے ہوں گے۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں یار، 5 سال کے بعد پنجاب نے لوٹ لیا، پنجاب ڈکیت ہے، چور ہے، اور یہ ہمارا حق مارتا ہے، یہ سارے فنڈز لے لیتا ہے، ہمارے پاس کیا ہے، اور اربوں خربوں کی جو ہے نا کہانیاں سنا دیتے ہیں، اور لوگ جو ہے نا بیچارے وہ ذہنی طور پہ مفلوج ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کو یہی نہیں سمجھ میں آتی کہ پچھلے 5 سال میں، اور اچھا جس نے کام کیا ہوتا ہے نا وہ اتنے اعداد و شمار دیتا بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے یار آپ پڑھو، سب کچھ نیٹ پہ موجود ہے، ہم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا، ہم نے تو جو ہمارے عوام کے لیے پروجیکٹ ہوئے ہیں وہ ہم نے پورے کیے ہیں، لگائے ہیں، ان کی خدمت کی ہے، چوری نہیں ہونے دی، کرپشن بالکل نہیں ہونے دی، کوشش کی، جس حد تک ہوئی ہے وہ بہت یعنی کہ دنیا کی بہترین حکومتوں میں سے یہ حکومتیں چل رہی ہیں۔ فیڈرل بھی ایسی کر رہی ہے اور یہ بھی کیسے کر رہے ہیں، فیڈرل میں 5 گھی میں ڈالی ہوئی ہیں پیپلز پارٹی نے، نون لیگ کام پہ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے وہ سٹوری۔ اب اس کی جناب وہ کوئی ایک بتاتا ہے اس نے یوں کر دیا، وہ دوسرا بتاتا ہے یوں کر دیا، پیچھے بیسک کہانی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو حکومتیں جس طریقے سے کام کر رہی ہیں، اگر یہ یوں ہی کریں گی 5 سال بعد پاکستان کے یہ جو خطے ہیں نا یہ نیچے جائیں گے، دبیں گے، اور یہ جھوٹ بولنے کے الزامات لگانے کے ماہر ہیں۔ کون؟ پیپلز پارٹی بھی اور پی ٹی آئی بھی، دونوں ایک ہی تھالی کے چھٹے بٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر جو ہے نا وہ یہی ہوگا، تو یہ بھی تو پاکستانی ہے نا، ان کا خیال کرو، ان کو اسکول ملیں، کالجز ملیں، ان کو یونیورسٹیاں ملیں، ان کو روڈز ملیں، تو پھر کاروبار کے مواقع بہت زیادہ نکلیں گے، انڈسٹری ان میں ان کے ساتھ لگے، ایگریکلچر بہتر ہو، منڈیاں ہوں، کرپشن ختم کی جائے، تو پھر سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری کہانی ہے جی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور اس کی مختلف جو ہے نا توجیہات آتی ہیں جی، وہ زرداری صاحب کے خلاف پلان بن گیا، یہ بن گیا، یہ زرداری صاحب اور ان کی ٹیم اس طرح کی خبریں نکلوانے کے نا خوب ماہر ہے، اور اسی طرح کی خبریں نکلوانے کے ماہر جو ہے نا پی ٹی آئی والے بھی ہیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔